الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوات کی ہماری بحث چل رہی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیونکہ اس بارے میں 3 قسم کے قول علماء دین کے موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں مسئلۃ المشہور ان النبی من اوحی الیہ بشرع وان امر بالتبلیغ ایضا فرسول واطلاق النبی علی کل حقیقۃ واطلاق الرسول مجاز۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہو، اور برابر ہے چاہے اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو اور اس کی طرف دعوت کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی ہو یا نہ سونپی گئی ہو، اس میں عموم ہے۔ اور اگر تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو تو پھر وہ رسول بھی ہے، یعنی جو تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا تو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور جنہیں تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تو وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں کے اوپر جو نبی کا اطلاق ہے وہ حقیقت میں ہے، کیونکہ رسول بھی نبی ہوتا ہے اور نبی بھی نبی ہے، اور جو تبلیغ کا جس کو حکم نہ دیا گیا ہو تو اس پر رسول کا اطلاق وہ مجازن ہوتا ہے، یعنی وہ نبی کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں پر وحی آتی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس نبی پر رسول کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اب وحی کی جب بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے پھر تحقیق فرماتے ہیں کہ وفی المطالب الوفیتی الوحی قسمان، تو مطالب وفیہ میں فرمایا کہ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی نبوت ویختص به الانبیاء دون غیرهم، قال تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، فجعل الفارق الوحی فهو النبوۃ، وقال وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سورہ انبیاء آیت 7۔ تو پہلی قسم جو وحی نبوت ہے تو یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء اس کے ساتھ مختص ہوتے ہیں غیر انبیاء کے علاوہ، یعنی غیر نبی پر کبھی بھی یہ وحی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 110 میں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے نبی اور غیر نبی میں جو فارق قرار دیا، فرق کرنے والی چیز قرار دی، وہ وحی ہے اور یہی نبوت ہے۔ تو جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہے۔ اور دوسری آیت بھی پیش کی سورہ انبیاء کی کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ دوسری جو وحی ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، یعنی دل میں بات کوئی اللہ کی طرف سے آ جانا، تو یہ جو الہام ہے یہ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں وَيَكُونُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ جو الہام ہے یہ غیر نبی کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے، یعنی
براہ راست ان کو اللہ کی طرف سے فیض ملتا ہے اور علم لدنی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ونقل اللقانی التصریح عن العز بن عبد السلام بأن النبوۃ ہی الایحاء، اور علامہ لقانی نے علامہ عز بن عبد السلام سے یہ تصریح نقل فرمائی کہ وحی کا لینا ہی نبوت ہے، یعنی جس پر بھی وحی آئے گی تو یہی نبوت ہے۔ وقال السنوسی فی شرح الجزائریہ مرجع النبوۃ عند اہل الحق الی استفاء اللہ تعالی عبدا من عبادہ بالوحی الیہ، فالنبوۃ اختصاص بسماع وحی من اللہ بواسطۃ الملک او دونہ، فإن امر مع ذلک بتبلیغہ فرسول۔ تو علامہ سنوسی نے اپنی شرح جزائریہ کے اندر فرمایا کہ اہل حق کے نزدیک نبوت کا مطلب اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس کی طرف وحی کے ذریعے منتخب فرما لینا ہے، یعنی اس استفاء کا نام وحی ہے، اس استفاء کا نام نبوت ہے۔ تو جو نبوت ہے وہ اللہ کی وحی کے سننے کے ساتھ خاص ہونا ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا بغیر فرشتے کے ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم ہو، اس وحی کی دعوت دینے کا بھی حکم ہو، تو پھر وہ رسول بھی ہے۔ تو وفی شرح المسائرہ لابن ابی شریف قد تحصل فی معنی النبی والرسول ثلاثۃ اقوال، تو مسائرہ کی جو شرح ہے مسامرہ جو علامہ ابن ابی شریف کی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول کے بارے میں 3 قسم کے قول ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، الفرق بینہما بالامر بالتبلیغ وعدمہ، جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو تو وہ رسول ہے، اور جس کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، وحی آئی ان پر لیکن، تو وہ نبی ہے۔ وہو الاول المشہور، اور یہی پہلا قول ہے اور یہی زیادہ مشہور بھی ہے۔ دوسرا قول، والفرق بأن الرسول من له شریعۃ وکتاب او نسخ لبعض شریعۃ متقدمۃ علی بعثتہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول وہ ہے کہ جن کے لیے کوئی شریعت ہو، یعنی نئی شریعت، اور اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہو، ٹھیک ہے جی، یا پھر جو ان سے پہلے کی شریعت گزری ہے ان کی بعثت سے پہلے، تو اس کے بعض احکام میں نسخ کیا ہو، کچھ احکام میں تبدیلی ہوئی ہو، تو یہ نسخ بھی ایک نئی شریعت کے قائم مقام ہو گیا، تو یہ رسول ہوگا۔ اور اگر نئی شریعت نہیں ہے یا سابقہ شریعت کے کچھ احکام کا منسوخ ہونا نہیں ہے تو وہ صرف نبی کہلائیں گے۔ اور تیسرا قول ہے وَكَوْنُهُمَا بِمَانًا وَاحِدٍ، کہ نبی اور رسول دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو رسول ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہ رسول ہے۔ تو وَهُوَ الَّذِي عَزَّاهُ الْمُصَنِّفُ لِلْمُحَقِّقِينَ، تو یہ وہ قول ہے جس کو ماتن نے یعنی علامہ ابن حمام نے محققین کی طرف منسوب کیا ہے۔ وَهُوَ يَقْتَضِي اتحاد عدد الانبیاء والرسل، اور جب دونوں ایک ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ نبی اور رسولوں کی تعداد ایک ہی ہو، کیونکہ جو نبی ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے، تو اس سے تو دونوں کی تعداد کا ایک ہونا لازم آتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَةُ ذَلِكَ لِلْوَارِدِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ،
اور کہتے ہیں کہ اس سے مخفی نہ رہے کہ یہ تو مخالفت کرے گی اس بات کی کہ جو اس حدیث ابو ذر میں جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں اس میں موجود ہے، اس میں جو وارد ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے انہوں نے ذکر کی تھی جس میں انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تھی، تو وہ 1,24,000 اس میں آئی، اور پھر رسولوں کے تعداد کے بارے میں پوچھا تو وہ 313 اور بعد میں 315، دو قسم کی روایتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ دونوں کی تعداد برابر تو نہیں ہے، انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے اور رسولوں کی تعداد صرف 300 سے اوپر ہے، اور یہ جو قول ہے جب دونوں کو یکساں قرار دیا جا رہا ہے تو وہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں تو فرق کیا گیا دونوں میں۔ تو وفی تحفۃ المحتاج میں جو منہاج کی شرح ہے، بعد ذکر الحدیثی، تو انہوں نے یہ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ کہا وَبِمَا ذُكِرَ الصَّرِيحِ مِن تَغَايُرِ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ تَبَيَّنَ غَلَطُ مَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا فِي اشتراط التبلیغ۔ کہتے ہیں کہ جو مذکور ہوا صریح طور پر کہ نبی اور رسول میں تغایر ہے، تو اس سے ان کی غلطی ظاہر ہو گئی جس نے دونوں کے اتحاد کا گمان کیا تھا اشتراط تبلیغ میں، یعنی کہ نبی ہو یا رسول ہو دونوں ہی کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حدیث ابی ذر میں تو تصریح کی گئی ہے کہ دونوں میں مغایرت ہے، کہ نبی کی تعداد زیادہ ہے بمقابلہ رسولوں کے، تو اس سے جو یہ قول ہے اتحاد والا تو اس کی غلطی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اب دو قول ہی صحیح بچتے ہیں، جو پہلا قول ہے وہی زیادہ مشہور ہے کہ تبلیغ کا حکم ہے تو رسول ہے اور صرف وہی ہے، لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ہے تو وہ نبی ہے۔ وَاسْتَرْوَحَ ابن الحمام مع تحقیقہ فی نسبت ذلک الغلط للمحققین۔ تو تحفہ میں فرماتے ہیں کہ ابن حمام جو ہے وہ پرسکون رہے، باوجود یہ کہ خود محققین میں ہے، کہ اس غلطی کی نسبت محققین کی طرف کی گئی، تو ابن حمام نے اس پہ کوئی رد نہیں کیا۔ تو استرواحہ پرسکون رہنا یعنی خاموش رہنا، اور اس نسبت کا جو محققین کی طرف نسبت کی گئی ہے اس بات کی، اس کا رد نہ کرنا کہ بھئی یہ محققین نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا ہے، کیونکہ محققین کا کہنا کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جو یہی قول درست ہونا چاہیے، حالانکہ یہ قول تو نص میں وارد بات سے ٹکرا رہا ہے۔ تو اسی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ابن حمام کو چاہیے تھا یہاں پر رد کرنا، اس کو یہ محققین کا قول نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو وقال، اور تحفہ میں پھر فرمایا کہ ان الذی فی کلامی محققی ائمۃ الاصلین وغیرہما خلاف ذلک الاتحاد وای محققین خلاف ہؤلاء، کہ جو اصول فقہ اور علم الکلام کے ائمہ محققین ہیں ان کے کلام میں تو اس اتحاد کے خلاف کی بات ہے۔ انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہیں، انہوں نے تو فرق کر کے بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کون سے محققین ہیں جو ان ائمہ محققین کے خلاف ہیں؟ تو جو محققین ہیں وہ تو فرق کی بات کر رہے ہیں، اور جو علامہ ابن حمام نے قول نقل کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ محققین کے نزدیک دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو صاحب تحفہ پھر رد کر رہے ہیں کہ بھائی کون سے محققین ہیں، نام تو بتاؤ ان کے۔
جو اصل محققین ہیں جو علم الکلام کی بات کریں یا اصول فقہ میں جگہ بس جگہ انہوں نے فرق بیان کیا دونوں میں. ثم رأيت تلمیذہ الکمال ابن ابی شریف اشار للرد علیہ ببعض ما ذکرت. کہتے ہیں پھر میں نے علامہ ابن حمام کے شاگرد ابن ابی شریف کو دیکھا کہ انہوں نے اشارہ کیا اس رد کی طرف جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ یہ قول محققین کا نہیں ہے. محققین کا قول وہ فرق والا ہے، اتحاد والا قول ان کا نہیں ہے. قال القاری فی شرح الفقہ الاکبری ثم فی تقدیم النبوۃ علی الرسالۃ اشعار بما ہوا مطابق فی الوجود من عالم الشہود وایماء الی ما هو الاشہر فی الفرق بینہما بأن النبی هو اعم من الرسول اذ الرسول من امر بالتبلیغ والنبی من اوحی الیہ عام من ان یؤمر بالتبلیغ ام لا. حضرت ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں، جس کا نام منح الروض ہے اور شرح فقہ اکبر کے نام سے مشہور ہے، تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو متن کے اندر نبوت کو پہلے ذکر کیا گیا رسالت کے اوپر، کہ پہلے نبی کا ذکر پھر رسول کا ذکر، تو اس میں ایک تو اشارہ ہے کہ اس عالم شہود میں جو وجود ہے اس کی مطابقت ہو، کیونکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ابتدا اس عالم کائنات کی، اس دنیا کی جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے نبوت کا سلسلہ. تو وہ صرف نبی تھے، اور حضرت شیس جو تھے وہ رسول بھی تھے. تو اس لیے رسالت کا سلسلہ بعد میں آیا ہے، تو پہلے نبی کا ذکر کیا پھر رسول کا ذکر کیا. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان فرق مشہور ہے نبی اور رسول میں، کہ نبی جو ہے وہ رسول سے عام ہے. تو ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ رسول تو وہ ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور نبی وہ ہیں کہ جس کی طرف وحی کی گئی. عام ہے کہ اسے تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو. قال القاضی ایاز والصحیح الذی علیہ الجمہور ان کل رسول نبی من غیر عکس وهو اقرب من نقل غیرہ الاجماع علیہ فنقل غیر واحد الخلاف فیہ فقیل النبی مختص بمن لا یؤمر الى آخرہ ونسب هذا المذهب الى الجمہور فی مواضع من هذا الكتاب والمرقات. قاضی ایاز نے فرمایا، یہ عبارت بھی ملا علی قاری ہی کی ہے، شرح فقہ اکبر ہی کی عبارت ہے یہ، کہ صحیح قول کے جس کے اوپر جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو، ایسا نہیں ہے. اور اب یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے کہ یہ نقل کے زیادہ قریب ہے اس پر اجماع کے مقابلے میں. یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس معنی پر اجماع ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس پر وحی ہوئی، قطع نظر اس کے کہ تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو، اور رسول وہ ہے کہ جس پر وحی بھی ہوئی اور تبلیغ کا حکم بھی ہے. تو بعض لوگوں نے اس معنی کو اجماعی معنی کہا، تو یہ اجماعی معنی نہیں ہے، یہ جمہور کا معنی ہے. جو اکثر علماء ہیں ان کا قول اس بارے میں یہ ہے، لیکن اس میں اختلاف بہرحال موجود ہے. تو فنقل غیر واحد الخلاف فیہ، بہت سارے علماء نے، ایک سے زائد لوگوں نے اس معنی میں اختلاف کو ذکر کیا ہے.
تو جب اختلاف کو ذکر کیا ہے تو پھر یہ اجماعی معنی نہ ہوا، جمہوری معنی ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ نبی جو ہے مختص ہے کہ اس شخص کے ساتھ کہ جس کو حکم نہ دیا گیا ہو، یعنی تبلیغ کا، اپنی آخری قول تک۔ تو ملا علی قاری نے اس مذہب کو جمہور کی طرف ہی منسوب کیا ہے اپنی اس کتاب یعنی شرح فقہ اکبر کی کئی جگہوں پر، اور جو آپ کی مشکات المصابیح کی شرح ہے مرقات المفاتیح، اس کے اندر بھی آپ نے اسی بات کو ذکر کیا کہ یہ قول جمہور کا ہے، اجماعی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب جب یہ جمہور کا قول آ گیا کہ نبی وہ ہے کہ جس کی طرف شریعت کی وحی ہو، تو اب یہاں سے جو پیچھے ہم نے صراط مستقیم کی عبارت پرسوں پڑھی تھی، جس میں اس نے اپنے صدیق کا مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ وہ شریعت کو براہ راست لیتا ہے، پیچھے بات آئی تھی نا، تو اب اس کا رد کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَكَبِيرُ النَّجْدِيَّةِ لَمْ يُبَالِ مِنْ إِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فِي كِتَابِهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ لِشَيْخِهِ وَلِمَنْ هُوَ أَدْوَنَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ كَمَا مَرَّ وَسَيَجِيءُ، کہ جو نجدیوں کا بڑا ہے یعنی اسماعیل دہلوی قتیل بالاکوٹ، تو اس نے نبوت کا اس بات کرنا اس معنی مشہور میں کہ جو جمہور کے نزدیک جو پیچھے مذکور ہوا، اور خود اس کی اپنی کتاب صراط مستقیم میں بھی اس کے نزدیک مختار وہی معنی ہے، تو اس نے پرواہ نہیں کی کہ یہ نبوت اپنے شیخ اور اس سے جو کم مرتبے والا ہے اس کے لیے ثابت کرے اپنی اسی کتاب کے اندر، کیونکہ اس نے تو صدیق کے لیے یہ مقام ثابت کیا اور اپنے پیر کے بارے میں کہا وہ تو صدیق سے بھی بہت درجے اوپر ہے۔ تو جب صدیق کے لیے یہ ثابت کر رہا ہے وہی معنی جو نبی کے لیے وہی کا ہوتا ہے، تو پھر اپنے پیر کے لیے تو اس سے کئی درجے اوپر بیان کر رہا ہے۔ قال القاضی، تو قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ إِلَى آخِرِهِ۔ تو قاضی ایاز نے فرمایا اسی طریقے سے یعنی کفر کا مرتکب ہوگا وہ شخص کہ جو لوگوں میں سے یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، تو وحی کا دعویٰ ہی نبوت کا دعویٰ ہے۔ تو اس میں صراحتاً اگرچہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، لیکن جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ براہ راست اللہ سے مجھے وحی آتی ہے، تو اس کا یہ کہنا نبوت کا دعویٰ خود بخود ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کی تکفیر کی جائے گی اس بنیاد پر۔ وقال تعالی، اور دلیل کے طور پر پھر یہ آیت کریمہ پیش کی سورہ انعام کی آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ وَلَمَّا كَانَ مُسْتَنِدُ الْقَادِ الْقُرْآنِ فَالْكَلَامُ عَلَيْهِ لَا يَلِيقُ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَإِن تَكَلَّمَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، کہ جب قاضی ایاز مالکی کا جو دلیل ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی آیت واضح کہہ رہی ہے کہ جو بغیر وحی کے وحی کا دعویٰ کرے تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، مراد کافر ہے۔ تو اب ان کے قول پر کلام کرنا یہ اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے، اگرچہ جو شیطان کا سینگ ہے وہ اس پہ کلام کرے گا، یعنی وہابی اس پہ کوئی نہ کوئی قیل و قال نکالیں گے،
صرف الوحی عن العرفی الشرعی الی انواع الالہامات وغیرها التي سمیت وحیا تشبیہا بالوحی الی النبی کما ذکرہ القاضی لا یخرجہم من الخذلان علی ان کبیرہم مصرح بوحی الشرعی فلا ینفعہم ھذا الطغیان۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی کو شرعی معنی سے پھیر کر الہامات کی جو دیگر انواع ہیں اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جن کا نام وحی رکھا گیا، نبی کی طرف جو وحی کی جائے اس سے تشبیہ کی وجہ سے، جیسا کہ قاضی ایاز مالکی نے اس کی صراحت کی، تو یہ ان کو اس ذلت سے نکال نہیں دے گا، کیونکہ یہاں پر وہ الہام کے معنی میں نہیں لے رہا، وہ اس کو باقاعدہ شریعت کے معنی میں لے رہا ہے۔ اور مزید یہ کہ ان کا جو بڑا ہے یعنی اسماعیل دہلوی قتیل بالا کوٹ، اس نے صراحت کی ہے وحی شرع کی، تو اس لیے یہ شور و غل مچانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پیچھے صراحت ہو گئی تھی کہ وہ براہ راست نبوت لیتے ہیں اور اللہ کے وہ براہ راست شاگرد ہیں۔ نبی اور صدیق کی جو اس نے پیچھے بات کہی تھی کہ وہ براہ راست اللہ سے جو ہے وہ علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو براہ راست علوم حاصل کرنا وحی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اگلا مسئلہ، النبوۃ لیست کسبیۃ خلافا للفلاسفۃ۔ اب فرماتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرے، اپنے نفس کو قدورات سے پاک کرے اور اس بنیاد پر اس کو نبوت حاصل ہو جائے۔ اس میں فلاسفہ اختلاف کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک نبوت کسب سے حاصل کی جا سکتی ہے، جو وہ بدھ مت کا معاملہ ہے، گوتم بدھ جو اس کو نروان حاصل کرنا وہ کہتے ہیں، تو وہ اسی یا مکتی حاصل کرنا، تو وہ مراد ان کی یہ نبوت ہی ہے کہ براہ راست اللہ سے تعلق جڑ جانا اور فرشتے کے ذریعے ان کو الہام یا فرشتے کے ذریعے ان پر وحی کا آ جانا۔ تو یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نبی کی حاجت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ انسان خود کسب کر کے نبی بن سکتا ہے۔ قال طورپشتی فی المعتمد اعتقاد حصول النبوۃ بالکسب کفر۔ علامہ طورپشتی نے اپنی کتاب معتمد میں فرمایا کہ نبوت کے حصول کسب کے ذریعے کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی شخص اعمال کے ذریعے نبی بن سکتا ہے خود بخود اللہ کے بغیر وحی کے، تو یہ کفر ہے سیدھا سیدھا۔ اور میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ولایت کو کسبی ماننا گمراہی ہے۔ قال نابلسی فی شرح الفوائد وفساد مذہبہم غنی عن البیان بشہادت العیان۔ تو علامہ نابلسی شرح فوائد میں فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب کا فساد آنکھوں دیکھی گواہی کی وجہ سے بیان سے مستغنی ہے، اس کو بیان کی کوئی حاجت نہیں۔ کیفا وہو یؤدی الی تجویز نبی مع نبینا علیہ السلام او بعدہ وذالک یستلزم تکذیب القرآن اذ قد نص علی انہ خاتم النبیین وآخر المرسلین وفی السنۃ ان العاقب لا نبی بعدی واجمعت الامۃ علی ابقاء هذا الكلام على ظاہرہ وهذه احدى المسائل المشهورة التي كفرنا بها الفلاسفة لعنهم اللہ تعالی۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ یہ بات تو اس طرف لے جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور نبی ہو یا ان کے بعد کوئی اور نبی ہو، کیونکہ جب کسب کے ذریعے نبوت ہو سکتی ہے تو پھر وہ آج کے دور میں بھی ہو سکے گی، اور اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اس سے تو قرآن کی تکذیب لازم آ رہی ہے، یعنی حضور کے بعد کسی اور نبی کا امکان ماننا، امکان وقوعی، تو یہ تو قرآن کی تکذیب کو لازم ہے۔ اذ قد نص، کہ قرآن نے یہ نص وارد فرما دی کہ علی انہ خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آخر المرسلین ہیں، تمام رسولوں میں سب سے آخر، اور سنت میں بھی یہ معنی آیا کہ میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے کہ اس کلام کو اس کے ظاہر پر ہی رکھا جائے گا، اجماع امت بھی آ گیا۔ اور یہ ان مسائل مشہورہ میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے فلاسفہ کی تکفیر کی ہے، اور بھی ان کے کفر کی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ اعلم ان الفلاسفة كفروا بتعدیۃ قولهم الى تجویز نبی مع نبینا او بعدہ و استلزام تکذیب القرآن، فما بال النجدیۃ الذین یصرون علی دعوی تجویز نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بل علی تجویز خاتم آخر مع نبینا خاتم النبیین۔ تو کہتے ہیں کہ جان لو کہ جب فلاسفہ کی تکفیر کی گئی، کیونکہ ان کا جو قول ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی نبی کو جائز قرار دے رہا ہے، ممکن قرار دے رہا ہے، اور اس سے قرآن کی تکذیب لازم آ رہی ہے، تو پھر ان وہابیوں نجدیوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کا یہ اصرار ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی اور نبی آنا ممکن ہے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی، ان کے ساتھ ایک اور خاتم کی تجویز بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ کفر ہے تو یہ کفر کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے جو تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے خاتم النبیین کا معنی یہ کہا کہ سب سے آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر اس نے ایک اور نیا معنی بیان کیا جو اس اجماعی معنی کے خلاف ہے، ختم نبوت ذاتی اور ختم نبوت زمانی، یہ جو اس نے تقسیم کی، اور پھر اسی بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد بھی کوئی اور نبی آ جائے تو اس سے حضور کی خاتمیت ذاتی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خاتمیت زمانی کو درست مان لیا کہ اس کے بعد حضور پھر خاتم زمانی نہ رہے، اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ گیا، اور جب خاتمیت زمانی چلی گئی تو خاتمیت ذاتی خود ہی چلی گئی، کیونکہ وہ اس کو مستلزم تھی۔ تو اس وجہ سے جو تحذیر الناس میں اس نے یہ بات کہی تھی، جو علماء حرمین طیبین ہیں ان کی خدمت میں جب اس کا یہ قول پیش کیا گیا تو سب نے بالاتفاق اس قول کو کفر قرار دیا اور اس کے قائل کو کافر بھی قرار دیا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا صراحتاً انکار ہے، اور ختم نبوت کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان کے دور کی بات تھی
اعلیٰ حضرت نے یہاں پر نیچے حاشیہ لگایا، فرماتے ہیں سبق المصنف شر زمان عطا بعدہ، کہ مصنف اس برے زمانے سے پہلے ہی گزر گئے جو ان کے بعد آیا۔ بلغ فیہ السیل ذباہ، اور سیلاب جو ہے وہ اس کے پشتوں تک پہنچ گیا، یعنی پانی بہت اونچا ہو گیا، ان کی گمراہیوں کا سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ وخرج دجالون یدعون وجود ستۃ نظراء للنبی مشارکین لہ فی اشہر خصائصہ الکمالیۃ عن ختم النبوۃ فی طبقات الارض ست السفلی، کہ پھر مصنف کے بعد کچھ وہ دجال ظاہر ہوئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 نظیریں موجود ہیں، زمین کی جو نچلی 6 سطح ہیں، یعنی 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین پر ایک ایک جو ہے وہ حضور جیسا نبی موجود ہے معاذ اللہ، جو آپ کی سب سے مشہور خصائص کمالیہ ہے یعنی ختم نبوت، اس میں شریک ہے، یعنی 7 زمینوں پر ایک ایک ختم نبی موجود ہے، خاتم النبیین موجود ہے معاذ اللہ۔ ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے یہ کہتا ہے کہ انہم خواتیم اردیہم ونبینا خواتم الخواتم، تو 7 زمینوں پہ 7 ہو گئے، باقی جو 6 ہیں وہ اپنی زمینوں کے خاتم ہیں، اور جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ ان خاتموں کے بھی خاتم ہیں۔ والاکفر والاوقہ منہم یصرح بانہم مماثلون للنبی صلی اللہ تعالی وسلم شرکاء لہ فی جمیع صفاتہ الکمالیہ، تو ان میں جو سب سے بڑا کافر ہے اور بڑا بے حیا ہے، اس نے تو یہ بھی صراحت کر دی کہ وہ 6 کے 6 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مماثل ہیں اور تمام صفات کمالیہ میں شریک ہیں، یعنی برابری کا قول کر دیا اس نے۔ وَيَرُدُّهُ آخِرُونَ ابقاء علی انفسہم من المسلمین، اور جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اس قول کو رد کیا تاکہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر سکیں، کیونکہ وہ قول تو ایسا ہے جو کھلا کفر ہے، قرآن کی صریح تکذیب ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو یہ کہتا ہے، جیسا کہ قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ بات کہی کہ نبینا هو النبی بالذات وسائر الانبیاء بالعرض، کہ نبی بالذات جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بالعرض نبی ہیں۔ وسلسلۃ ما بالعرض انما تنتہی علی ما بالذات، اور جو ما بالعرض کا سلسلہ ہے وہ کسی ما بالذات پر جا کر منتہی ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو یہی حضور کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے، تو لہذا فَلَوْ وُجِدَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ نَبِيٌّ فِي هَذِهِ الطَّبْقَةِ مِنَ الْأَرْضِ أَيْضًا لَمْ يُخِلْ ذَلِكَ بِخَاتَمِيَّتِهِ، تو اگر حضور کے بعد یا حضور کے ساتھ کوئی اور نبی اس زمین پر ہی موجود ہو تو یہ آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا، یعنی وہ نبی بالعرض ہوگا اور حضور جو ہے وہ نبی بالذات ہوں گے، تو اسی لیے بالعرض نبی بعد میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک نبی کیوں، جب ایک ہو سکتا ہے تو لاکھوں کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو دجال قادیانی نے اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ جب پاکستان کی اسمبلی میں ان پر گفتگو ہوئی کہ یہ قادیانیوں کو قانوناً غیر مسلم قرار دیا جائے،
غیر مسلم تو وہ پہلے ہی تھے، صرف قانون کی نگاہ میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ اس قانون کی وجہ سے وہ غیر مسلم نہیں ہے۔ جو وہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے ہیں۔ تو چاہے قانون بنے نہ بنے، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو اسلام کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اپنے باطل نظریے کو وہ جو گو بلا کا نام دے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اسلام کے پاک نام کو وہ اپنے باطل نظریے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہی قانون نے پھر بات کہی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے قادیانی، اور اپنی عبادت کو یہ اسلام کی عبادتوں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، نہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت کے لیے بلانے کو اذان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلام کی اصطلاحات ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو اہل بیت، آپ کے صحابہ، ساتھ والوں کو صحابہ، تو یہ الفاظ بھی یہ لوگ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمارا مسئلہ ان قادیانیوں سے یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرو، اسلام کی بات چھوڑ دو، باقی جو کرنا ہے کرو۔ اس پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں آزاد ہیں، ان کے مندروں میں کوئی مسلمان گھس کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہندو یہ کہنا شروع کر دے کہ میں مسلمان ہوں اور میری مرضی میں بتوں کو بھی پوجوں گا، تو جناب پھر ہم اس کا رد کریں گے کہ جب اسلام کی بات کرو گے تو پھر اسلام کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، اگر اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر جو چاہے کرو۔ تو یہ قادیانی یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور ختم نبوت کا انکار بھی ہو۔ اب غامدی جیسے حضرات اس کے اوپر بڑا شور و غوغا مچاتے ہیں کہ جناب کسی کو کافر قرار دینا یہ تو صرف اللہ رسول کا کام ہے، اس کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو کافر قرار دے۔ تو اس جاہل کو معلوم نہیں کہ جو صحابہ کرام نے ابتدائی جہاد فرمائے تھے ان میں سے مرتدین کا معاملہ بھی تھا، تو ان کو کس بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا اور کس بنیاد پر ان سے قتال کیا گیا تھا؟ تو یہ تو وہ قول ہے جو اسلام کی بنیاد ہی کو گرا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام نے غلط کام کیے تو پھر جو قرآن انہوں نے جمع کیا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو پھر وہ قرآن کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو جس قرآن کی وہ باتیں کرتا ہے اور جس قرآن کو وہ حجت سمجھتا ہے، تو وہ قرآن انہی صحابہ سے آیا ہے جنہوں نے ان مرتدین کے خلاف مل کر جہاد کیا تھا۔ اور اسی طرح جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد ہوا، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام جو حافظ القرآن تھے وہ شہید ہوئے، جنگ یمامہ جو لڑی گئی، تو وہ جنگ بھی پھر غلط ہو گئی۔ اگر مسیلمہ کر رہا تھا تو کرتا رہتا، وہ اسلام کا نام لے کے کر رہا تھا، اسی لیے اس کے جو ماننے والے ہوئے تھے وہ بھی اسلام کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ مسیلمہ کذاب کو نبی مان رہے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اس پر کہ وہ شخص کافر و مرتد ہے جو حضور کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کو درست مانے گا، اور اس کا علاج پھر جہاد کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ جو غامدی جیسے لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی بنیادوں کو اوپر ضرب لگا رہے ہیں اور اس کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بعض ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو جی احمدی فرقہ، یہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟
کبھی کہا ہے کہ یہودی فرقہ، کبھی کہا ہے کہ ہندو فرقہ، کبھی کہا ہے کہ پارسی فرقہ۔ تو جب یہ فرقے نہیں ہیں تو احمدی فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قادیانی غیر مسلم کہا جائے گا، لفظ احمدی بھی ان کے نام کے ساتھ نہیں لگے گا، کیونکہ احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ہے۔ تو اپنے لیے یہ قادیانی نام رکھیں یا اور کوئی الا بلا نام رکھیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن جب پاکستان کے قانون میں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ بہت سے عہدے صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، صدر مملکت مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور بہت سے عہدوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہے، تو اب کل کو اگر کوئی ہندو آ کر یہ کہے کہ جی میں مسلمان ہوں، میں اس صدر بننے کی اہلیت رکھتا ہوں، اور اس کو یہ کہے بھائی تو بتوں کو پوجتا ہے، تو کہتا ہے بھلے پوجتا ہوں، میری مرضی، لیکن میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، بتوں کا پجاری بھی مسلمان ہو گیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والا بھی مسلمان ہو گیا، آگ کی پوجا کرنے والا بھی اپنے آپ کو کل مسلمان کہے گا، تو یہ غامدی صاحب کہیں گے جناب جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا میں اسے مسلمان مانتا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں کس بنیاد پر اس کو کافر کہوں۔ تو یہ غامدی جیسے مجنون لوگ ہی کہہ سکتے ہیں، جن کا اصل ٹھکانہ پاگل خانہ ہونا چاہیے۔ کوئی عقل مند آدمی کہ جو دو ضدیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں، اسلام اور شرک، اسلام اور کفر، یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اجتماع ضدین کوئی پاگل ہی بات کرے گا، اس کی کسی عاقل کا یہ کام نہیں ہے۔ تو جب وہ ضد ہے اسلام کی تو پھر اسلام کا دعویٰ ہو اور اس کی ضد بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے ان قادیانیوں سے کہ اپنے آپ کا غیر مسلم ہونا تسلیم کرو، جو قانون بنایا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور اس ملک میں پھر رہنا ہے تو جیسے اور کتے خنزیر بلے رہتے ہیں یہاں پر، تم نے رہنا ہے تم بھی رہ لو، لیکن اسلام سے غداری کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آئین پاکستان کو تسلیم نہ کرے تو ریاست پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے گی، سپریم کورٹ اس کو حق نہیں دے گی، کوئی اس سے کہے گی پہلے اس آئین کو مانو، پھر اس کے تحت تم کسی رعایت کا ہم سے مطالبہ کرنا۔ قانون کا یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ قانون اس کی مدد کرتا ہے جو قانون پر عمل کرتا ہے، جو قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ جو شخص قانون کو تسلیم ہی نہ کرے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کر رہے تو اس کی بنیاد پر وہ کسی قسم کی رعایت کا کس طرح مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جب وہ آئین پاکستان کو نہیں مان رہے، اور ایک شق کو نہ ماننا پورے آئین کو ہی نہ ماننے کی طرح ہے۔ اسی لیے جو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ آئین کو لپیٹ دے یا آئین کی کسی شق پہ وہ اس کو وائلیٹ کرے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے کہ آئین کو تسلیم کرنے والا نہ ہوا۔ تو یہ جو قادیانی ہیں وہ آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں، وہ قانون پاکستان کے بھی غدار ہیں، وہ شریعت اسلامیہ کے بھی غدار ہیں، وہ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں۔ اس لیے ہم جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، ہم ان کے خلاف تحریک چلا کے رکھیں گے اور اس قانون کو کبھی تبدیل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور جو ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کے خلاف ہم بھرپور طریقے سے ہر اعتبار سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن پرامن طریقے سے رہ کر۔ ہم کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں کہ اٹھ کر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہم انشاءاللہ انصاف اور قانون کے دائرے میں ہی رہ کر اپنا جو دباؤ ہے وہ برقرار رکھیں گے، اور ان قادیانیوں کی سازشوں سے ہم عوام کو بھی آگاہ کرتے رہیں گے، اور
اپنے جو حکمران ہیں، جو ہمارے طاقتور طبقے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم یہ پہرے داری لگا کے رکھیں گے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ مغرب کی یہ ناجائز اولاد ہے، برطانیہ کی یہ ناجائز اولاد ہے قادیانی، اور اپنے اس ناجائز بچے کے لیے وہ ہم سے بہت سی رعایتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اسرائیل ان کی ناجائز اولاد ہے اور اس کی وہ بہت ساری جو ظلم و بربریت ہے اس کی نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ اس کو آگے تقویت بھی پہنچاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ اسرائیل میں انہوں نے کیا ہے، ہم یہاں قادیانیوں کو ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے جو یہ بات کہی تو آگے کہتا فَإِنَّ الْخَتْمَ لَيْسَ بِمَعنَى كَوْنِ آخری النَّبِيِّينَ، کہ خاتم نبی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، تو اجماع کا انکار کیا۔ وَقَالَ أَيُّ مَدْحٍ فِي تَأَخُّرِ الزَّمَانِ، کہ بعد میں آنے میں کون سا تعریف کی بات ہے، پہلے آنا بعد میں آنا، اس میں کوئی، پہلے تو کہا تھا بالذات فضیلت نہیں، اور پھر آگے کہتا ہے کہ اس کو مقام مدح میں پیش کرنا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مقام مدح میں پیش تو بالذات ہو یا بالعرض ہو، مدح تو دونوں طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جب اس کو یہ اصلاً مدح کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر جو بالذات کی اس نے قید لگائی تھی وہ قید بھی خود ہی اڑا دی۔ وزعم ان هذا هو الادخل في مدح نبینا حیث جعلناه خاتم النبیین، اور اس کا یہ گمان ہے کہ اس میں ہمارے نبی کی زیادہ مدح ہے کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین کہا، خاتم الخواتین کہا، لا خاتما صرفا، صرف خاتم نہیں کہا، کما تقولون، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، ہم پر وہ الزام یہ دیتے ہیں۔ فإن مدح ملک بأنه ملک الملوک اعظم من مدحه بأنه ملک وحدہ، کہ کسی بادشاہ کی یہ تعریف کرنا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ زیادہ اس کی تعریف ہے بمقابلہ اس کے کہ صرف یہ کہا جائے کہ وہ صرف بادشاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پہ تبصرہ کرتے ہیں وَلَعَمْرِی، میری عمر کی قسم، هل هذه السفسطۃ الشیطانیۃ الا كما كان يقول المشركون للمسلمین انتم جعلتم الله الہا صرفا ونحن جعلناه الہ الآلہہ فأینا اقوم بالحمد ولم يدر الدجال ان الکمال العظم هو الذي تنزه صاحبه عن الشریک لا ما فيه شرکاء متشاکسون وان كان لهذا فضل علیہم۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطانی سفسطہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ مشرکین مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تم نے اللہ کو صرف ایک الہ مانا اور ہم جو ہے اس کو الہوں کا بھی الہ مانتے ہیں، یعنی بتوں بھی الہ ہیں اور وہ ان الہوں کا بھی الہ ہے، جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے۔ تو بتاؤ کون ہم میں زیادہ قائم ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ دجال کو یہ نہیں پتا چلا کہ کمال اعظم تو وہ ہے کہ جس میں اس کا صاحب شریک سے منزہ ہو، اور یہ نہیں کہ اس میں اس کے کچھ حصے دار ساجی ہوں جو اس سے لڑتے ہوں اگرچہ اس کو ان پر فضیلت حاصل ہو۔ تو یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو اس میں ہے کہ اس کا کوئی اس چیز میں شریک ہی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَجِّهُ أَفْضَلِيَّتَهُ عَلَى هؤلاء الخواتم المختریۃ بِأَنَّهُ من بنی آدم، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انہوں نے خاتم گڑھے تھے ان پہ وجہ افضلیت کی توجیہ یہ بیان کی کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی آدم، کہ آپ جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، وَتِلْكَ الْخَوَاتِيمُ مِنَ الْبِغَارِ وَالْحَمِيرِ وَأَصْنَافٍ أُخْرَى غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، کہ اور باقی جو خاتم ہیں وہ گدھے، گھوڑے، خچر اور دیگر غیر ذوی العقول میں سے ہیں۔ وَبَنُو آدم افضل و اکرم، اور انسان جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ وَلَمْ يَدْرِ الْمِسْكِينَ
انا جعل النبوۃ من هذه الاصناف ازدراء بشانها ای ازدراء، اور اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ ان گدھے گھوڑوں کے اندر نبوت کو ماننا یہ تو اس نبوت کی توہین ہے۔ وقد صرح العلماء کل امام قاضی ایاز وغیرہ بکفر من یقول بہ، اور قاضی ایاز اور دیگر علماء نے تو جو یہ کہے کہ نبی گدھوں میں بھی ہوتے ہیں، معاذ اللہ نبی جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، تو اس قول کے قائل کی تکفیر کی ہے، کیونکہ نبوت کی توہین ہے یہ۔ وبالجملتی ہاکذا اختلفوا فیما بینہم یکفر بعضہم بعضا، خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں ان کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کی تکفیریں کرتے ہیں۔ وکلہم مشترکون فی الایمان بسبع خواتیم علیہ مردوا وعن اللہ ورسولہ شردوا، کہ لیکن سب کے سب اس بات میں مشترک ہیں کہ 7 خاتموں پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اور اسی پر انہوں نے اپنے آپ کو جمایا اور اللہ اور اس کے رسول سے فرار اختیار کیا۔ حتی انتدب علماء الاسلام من العرب والعجم للرد علیہم، یہاں تک کہ عرب و عجم کے جو علماء اسلام ہیں وہ ان کے رد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الطَّامَّةَ الْكُبْرَى، تو انہوں نے ان کے اوپر قیامت کبریٰ قائم کر دی۔ فَقُهِرُوا وَبُهِتُوا وَخَذَلَ مَا بَهَتُوا، تو یہ لوگ پھر مقہور ہوئے اور مبہوت ہو گئے، ان کے دلائل کا جواب نہ دے سکے، اور جو انہوں نے بہتان باندھے تھے وہ سب ذلت اور رسوائی میں چلے گئے۔ فَصَارُوا مُسْلَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے درمیان یہ پھٹکار مارے ہوئے چہرے والے ہو گئے۔ ثُمَّ صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صَوْتَ الْعَذَابِ، پھر اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر پہنچایا۔ فَعَمَّا قَلِيلٍ هَلَكُوا أَجْمَعِينَ، اور تھوڑی ہی مدت میں یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان کا کوئی باقی نام لینے والا دیکھتے ہو؟ وَإِن تَبْغِي الاطلاع على بعض تفاصيل ذلك فعليك بمطالعة فتوى سيدي واستاذي مولانا عبد الرحمن السراج مکی وکتاب تنبیہ الجہال لبعض احبائی والقول الفصیح والتحقیقات المحمدیہ وغیرها من تصانیف اہل سنتی شکر اللہ تعالی مساعیہم آمین۔ وکان بحمد اللہ النصاب الاوفر فی دفع هذا الكفر الاکفر لحضرت خاتم المحققین امام المدققین سیدنا والد قدس سرہ الماجد، فبسعیہ القیت هذه الفتنة العمیاء فی البیر فلم يبقى لها نقیر لا قطمیر کما ہوا مفصل فی تنبیہ الجہال والحمد للہ ذی الجلال۔ تو فرماتے ہیں اگر تم اس کی بعض تفصیل جاننا چاہتے ہو تو تمہیں مولانا عبد الرحمن سراج مکی جو ہمارے استاد بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ان کی کتاب فتویٰ دیکھو، تنبیہ الجہال کتاب ہے جو ہمارے بعض دوستوں کی ہے، اور قول فصیح، تحقیقات محمدیہ اور دیگر اہل سنت کی تصانیف، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مسائی کا بدلہ دے۔ اور اس میں سب سے اس بڑے کفر کو دفع کرنے میں جو سب سے بڑا حصہ رہا ہے وہ خاتم المحققین امام المدققین میرے والد محترم کا ہے، اور آپ ہی کی کوششوں سے یہ اندھا فتنہ جو ہے وہ کنویں میں پھینکا گیا، اور اب ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل تنبیہ الجہال کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ذی الجلال ہے اسی کے لیے حمد ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے درس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے نبوت کے حوالے سے نبی اور رسول کی جو تعریف میں اختلافات ہیں وہ بھی دیکھے تھے، اور نبی کو کسبی ماننا، نبوت کو کسبی ماننا، اس کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی تھی۔ آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ تو انبیاء پر جو عقل کے زوال کو جائز مانے، یعنی معاذ اللہ انبیاء مجنون ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کفر کا خوف ہے۔ تو فرماتے ہیں مسئلۃ من جوز زوال العقل عن الانبیاء یخشی علیہ الکفر، ومن جوز زوال النبوۃ من نبی فإنہ یصیر کافرا کذا فی التمہید، کہ جس نے یہ کہا کہ نبی سے عقل زائل ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر کفر کا خوف ہے، یعنی سخت حرام تو ہے یہ، لیکن اس کا امکان ماننا بھی یہ
انسان کے کفر کا اس کے اوپر شدید قسم کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو کفار تھے وہ یہی الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہے، اور اس مجنون کی کہنے کی وجہ سے وہ نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جنون اور نبی کو وہ ایک دوسرے کی ضد جانتے تھے کہ جو نبی ہے وہ مجنون نہیں ہوگا اور جو مجنون ہے وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جنون کا قول کا امکان کرنا یہ اصل میں نبی کی نبوت کے انکار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اوپر کفر کا شدید قسم کا اندیشہ ہے، اگرچہ براہ راست نبی کی نبوت کی بات، اس کے زوال کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس چیز کی صراحت کر دے کہ نبی سے اس کی نبوت زائل ہو سکتی ہے تو یہ تو کھلا کفر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو زوال نبوت کو نبی سے جائز مانے گا، امکان مانے اس کا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح تمہید کے اندر فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مَا يَجِبُ لَهُمْ۔ اب یہ ان چیزوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے کہ نبیوں کے بارے میں جس کا عقیدہ رکھنا ایک مسلمان پر واجب ہے کہ نبی کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، نبی ان سے خالی نہیں ہوگا۔ فَمِنْهُ الْعِصْمَةُ، سب سے پہلا جو عقیدہ ہے اس معاملے میں کہ نبی کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے عصمت انبیاء۔ عصمت جو ہے تو فرماتے ہیں وَهِيَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ عَلَى مذہبِ اہل الحق، کہ اہل حق کے نزدیک یہ نبوت کا خاصہ ہے، اور جب نبوت کا خاصہ ہے تو غیر نبی کو یہ عصمت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں وہ طاقت رکھی ہے کہ ان سے وہ گناہ کبھی صادر ہوں گے ہی نہیں، اگرچہ وہ مکلف ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی جس طرح معجزے کے وقت عادت جاریہ ہے، سنت جاریہ ہے کہ وہ علم کو پیدا کرتا ہے، تو اسی طرح اس نے اپنے انبیاء کو مکلف ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود ان سے گناہوں کے صدور کی روک رکھا ہے، ان سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کو بھی اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ کبھی بھی عصمت کا استعمال نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ لفظ محفوظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دونوں کے اندر بہرحال فرق ہے۔ ولی سے خطا کا صدور، گناہ کا صدور عقلاً کوئی محال نہیں ہے، نہ شرعاً بھی کوئی محال ہے، لیکن جو انبیاء ہیں ان سے گناہوں کا صدور وہ عقلاً اور شرعاً محال ہے، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا ایزنی العارف، کہ عارف باللہ سے بھی زنا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا دیا اور پھر سر اٹھا کر کہا ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، کہ اگر اللہ نے اس عارف سے زنا کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں فرمایا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کے وہ گناہ کی بات کرتا ہے تو اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا کہ جناب اس نے اتنی بڑی شخصیت کے لیے غلط بات کہہ دی، کہنی چاہیے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دینا
یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں یہ ایک مسئلہ ہوا تھا خطا والا، تو اس خطا کہنے پر حالانکہ گناہ کی صراحت بھی نہیں تھی، اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ کفر کے فتوے لگا دیے، غلو کی اتنی انتہا۔ تو گناہ کی اگر صراحت بھی ہو تو بھی اس کو کفر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عصمت صرف انبیاء کا خاصہ ہے، ان کے لیے واجب ہے، اس کا خلاف ان کے لیے محال ہے۔ لیکن غیر نبی کا جب یہ خاصہ نہیں تو پھر نہ اس کا لیے یہ واجب، نہ اس کا خلاف اس کے لیے محال۔ تو اس لیے کس بنیاد پر کفر کا حکم لگے گا؟ انہوں نے جو کہا وہ درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر جو کفر کے فتوے لگائے گئے اس بنیاد پر، یہ سراسر زیادتی اور دین کے معاملے میں غلو کی بات ہے۔ خلافاً للملاحدۃ الباطنیۃ، یہ جو باطنی ملحد ہیں ان کے برخلاف، جو رافضی ہیں، ان رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں ان کو بھی اسی طرح عصمت حاصل ہے جس طریقے سے انبیاء کو عصمت حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر، کیونکہ گمراہی کبھی بانجھ نہیں ہوتی، ایک جگہ غلطی لگتی ہے اور 100 جگہ وہ غلطی آگے جا کر منتقل ہوتی ہے، تو اسی عصمت کے عقیدے پر انہوں نے انبیاء سے بھی افضل اپنے ان اماموں کو مانا۔ انبیاء کے برابر نہیں کہتے، انبیاء سے بھی افضل کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ اجماعاً کفر ہے۔ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا، اس پر اجماع ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو یہ جو ملاحدہ باطنیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ غیر نبی کو بھی عصمت حاصل ہوتی ہے۔ تو قال طورپشتی فی کتاب المعتمد فی المعتقد فتنۃ ادعاء العصمت فی غیر الانبیاء لا يعد قلیلا۔ تو علامہ طورپشتی نے اپنی کتاب معتمد فی المعتقد کے اندر فرمایا کہ غیر انبیاء کے لیے جو عصمت کا عقیدہ ہے، اس کا جو فتنہ ہے اس کو قلیل نہ گنا جائے۔ فہذا الامام المعصوم سر اخترعتہ الباطنیۃ لدفع الاحکام الشرعیۃ وتوہین قضاء المسلمین وتضلیل اہل السنۃ والجماعۃ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ امام معصوم کا جو فتنہ ہے یہ تو ان باطنیوں نے گھڑا ہے تاکہ احکام شرعیہ کو ٹال سکیں اور مسلمانوں کے معاملات کی ہلکا پن اس کا ظاہر کر سکیں اور اہل سنت والجماعت کو گمراہ قرار دے سکیں۔ اعلان قال یلزم لأہل الدین حفظ لسانہم وآذانہم من تلوث هذه البدعۃ واللہ المنقذ من الضلال، انتہا ملخصا مترجما۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل دین پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبانوں اور اپنے کانوں کو اس بدعت کے ملوث ہونے سے بچائیں، اور اللہ ہی گمراہی سے بچانے والا ہے۔ وکبیر النجدیۃ خالف اہل الحق ووافق الملاحدۃ الباطنیۃ۔ تو یہ نجدیوں کا جو بڑا ہے اسماعیل دہلوی قتیل بالا کوٹ، تو اس نے اہل حق کی مخالفت کی اور انہی ملحدہ باطنیہ کی موافقت کی۔ حیث اثبتها للصدیق الذی جعل رتبۃ شیخہ اعلی منہ بکثیر فی الصراط المستقیم، ونقلنا شیئا من کلماته فی حقہ فیما سبق، حیث قال لا بد یجعلون فائزا بمحافظۃ بمثل محافظۃ الانبیاء التي تسمى بالعصمۃ، وادعا انها ثابتۃ وکیتا وزیتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ اس نے صدیق کے لیے اس عصمت کو ثابت کیا کہ جس سے اپنے شیخ کا مرتبہ اس نے کئی رتبے اعلیٰ بیان کیا اپنی اس کتاب صراط مستقیم میں، اور ہم نے اس سے کلمات سے کچھ چیزیں پیچھے نقل بھی کی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں،
اور وہاں اس نے یہ بھی کہا کہ ضروری ہے کہ یہ جو صدیقین ہیں وہ فائز کیے جائیں اس محافظت پر جیسا کہ انبیاء کو محافظت حاصل ہوتی ہے جس کو عصمت کہتے ہیں. تو یہ صدیق کے لیے بھی اس نے عصمت کو ثابت کیا اور اس صدیق سے اوپر اپنے پیر کو ثابت کیا. اور بھی ایسی ویسی باتیں اس نے اس صدیق کے لیے ثابت کی. تو فرماتے ہیں والحق عصمت الانبیاء. اب انبیاء کو کن کن چیزوں سے عصمت حاصل ہوتی ہے، کیا کیا چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، تو اس عقیدے کی اب تفصیل بیان فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ انبیاء کو جو عصمت حاصل ہے، نمبر 1 عن الجہل باللہ تعالی و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے جاہل ہونے سے وہ پاک ہیں. جو ہم نے پوری الہیات کی بحثیں پڑھی ہیں تو انبیاء کو یہ سب کچھ اور اس سے زیادہ بہت کچھ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی ذات کی بھی، اس کی صفات کی بھی. ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے وہ جاہل نہیں ہو سکتے مطلقاً، نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت ملنے کے بعد. کیونکہ اگر وہ اس سے جاہل ہوں گے تو کفر لازم آئے گا، اور انبیاء کفر سے پاک ہوتے ہیں علی الاطلاق، چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو. شرح شفا شریف میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی قاضی اعجاز مالکی نے، کہ کفار مکہ نے اور دیگر جو انبیاء کی امت میں کفار گزرے، انہوں نے بہت سارے انبیاء پر الزامات لگائے، لیکن یہ الزام کہیں نہیں آیا کہ تم پہلے ہمارے طریقے پر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور اب تم نے یہ چھوڑ کر دوسرے طرف نکل گئے. کسی ایک نبی پر بھی یہ الزام ان کی امت نے نہیں لگایا. حالانکہ قبلے کی جب تحویل کا معاملہ ہوا تھا تو فوراً اعتراض کر بیٹھے تھے کہ پہلے تو آپ ادھر تھے، اب ادھر کیوں ہو گئے. تو اگر ایسا ہوا ہوتا معاذ اللہ تو وہ ضرور ان اعتراضوں میں اس اعتراض کو بھی شامل کرتے. تو قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء ہمیشہ کفر سے، شرک سے، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت سے، جہل سے ہمیشہ پاک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا ان کو عصمت حاصل ہے جہل باللہ تعالی و صفاتہ، کہ وہ اللہ کی ذات و صفات سے کبھی جاہل نہیں ہو سکتے. دوسرا وَعَنْ كَوْنِهِمْ عَلَى حَالَةٍ تُنَافِي الْعِلْمَ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ كُلِّهِ جُمْلَةً بعد النبوة عقلاً وإجماعاً وقبلها سمعاً ونقلاً، کہ وہ پاک ہوتے ہیں ایسی حالت کے ہونے سے کہ جو ان چیزوں کے علم کے منافی ہو اجمالی طور پر. یعنی اللہ کی ذات و صفات سے بعد میں ان پر جہل آ جانا، ایسی حالت ہو جانا جس کو جنون کہتے ہیں. تو جنون علم کے منافی ہے، تو اسی لیے ان کا جنون سے پاک ہونا بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ جنون ہوگا تو پھر علم نہ ہوگا. تو ایسی حالت سے بھی وہ ان کو عصمت حاصل ہوتی ہے کہ جس سے ان چیزوں کے علم کی نفی ہو جائے. ایسی حالت جو ان چیزوں کے علم کے منافی ہو، اس سے بھی ان کو عصمت حاصل ہوتی ہے. نبوت سے پہلے بھی یہ عقلاً بھی ہے اور اجماعاً بھی ہے، اور نبوت کے بعد بھی اور نبوت سے پہلے بھی یہ جو ہے سماع اور نقل سے ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی دلیل پیش کی کہ قرآن میں ان کے سارے اعتراضات نقل ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی اعتراض کبھی ان کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا. وَبِشَيْءٍ
مما قرروہ من امور شرعی وعدوہ عن ربہ من الوحی قطعا عقلا و شرعا. اس کا عطف جو ہے یہ العلم بشیء پہ پڑ رہا ہے کہ ایسی حالت ہونے سے بھی وہ معصوم ہیں، ان کو عصمت حاصل ہے کہ جس سے جو منافی ہو اس علم کے کہ جو انہوں نے امور شرع میں سے مقرر کیا اور اپنے رب کی طرف سے جو انہوں نے وحی ادا کی، تو اس سے ایسی حالت بھی ان کی نہیں ہو سکتی کہ جو اس علم کے منافی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم بھی ان کو ہونا ضروری ہے، جو شریعت کا علم ہے اور جو انہوں نے اپنے رب کی طرف سے وحی لے کر آئے اور اپنی امت کو انہوں نے وہ وحی ادا کی. تو یہ قطعی دلیل ہے اس پر، عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. وعن الکذب وخلف القول مُنَبَّأَهُمُ اللہ تعالی وارسلہم قصدا وعن غیر قصد. اور جناب جب سے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو رسول بنا کر بھیجا، اس وقت سے دانستہ یا نادانستہ وہ جھوٹ اور اپنی بات کا خلاف کرنے سے اللہ نے ان کو عصمت عطا فرمائی. تو اس کا عطف بھی پیچھے آ رہا ہے، یہ ان کونہم پہ عطف پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے جی؟ تو ان کو عصمت حاصل ہے جھوٹ سے بھی اور اپنی بات کا خلاف کرنے سے بھی، اس وقت سے جب سے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو رسول بنا کر بھیجا، چاہے قصدن ہو یا بلا قصد ہو. وَإِسْتِحَالَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَرْعًا وَعَقْلًا وَإِجْمَاعًا وَبُرْهَانًا. اور اس کا محال ہونا انبیاء کے اوپر یہ شریعت سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، اس پر اجماع امت بھی ہے اور عقلی برہان بھی ہے. کیونکہ اگر وہ جھوٹ بول سکیں تو پھر تو وحی آنے میں بھی وہ جھوٹ بول سکیں گے معاذ اللہ، تو پھر نبوت کس چیز پر موقوف ہوئی؟ پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. وَتَنزِيهُهُمْ عَنْهُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ قَطْعًا. اور ان کا جھوٹ سے پاک ہونا نبوت سے پہلے بھی قطعی طور پر ہے. کیونکہ اگر جو جھوٹا آدمی ہو، جھوٹ بولے، تو لوگ اس کی اس بات پر کیسے اعتماد کریں گے کہ اس پر وحی آئی ہے؟ اس لیے ہر نبی کا صادق اور امین ہونا یہ لازم ہے، یہ واجب ہے. وَتَنزِيهُهُمْ عَنِ الْكَبَائِرِ اِجْمَاعًا. اسی طرح گناہوں کی بات پہ آ گئے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، اور اس پہ اجماع ہے. کسی نبی سے نہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ صادر ہوا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کو عصمت حاصل ہے. وعن الصغائر تحقیقاً. صغائر کے معاملے میں اختلاف ہے، بعض نے صغائر کے وقوع کا قول کیا، اور لیکن جو جمہور ہیں، جو محققین ہیں، جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ صغائر سے بھی مطلقاً پاک ہیں، قصدن ہو یا بلا قصد ہو. اور جو انبیاء کے بارے میں چند چیزیں قرآن میں آئی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا دانا کھا لینا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ توریہ کرنا، یا آپ کا وہ سورج کے بارے میں کہنا کہ یہ میرا رب ہے. تو اس کے تو بہت سارے اور بھی جوابات ہیں. خیر، تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ نسیان کے اوپر مبنی ہے، اور جب نسیان ہو تو پھر گناہ کیسا؟ اور خود قرآن میں اللہ نے کہا لم نجد لہو عزما، ہم نے ان کا اس پہ عزم نہیں پایا تھا. اور ان کی اس ایک جو بھول تھی، نسیان تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ تو جنت
سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجنا تھا تو خود اللہ کی طرف سے ان پر یہ چیز طاری کی گئی. وہ اس کی حکمتیں ہیں جو وہی بہتر جانتا ہے. اور انسان میں جو اللہ کی طرف تضرع اور الحاح زاری کا جذبہ آتا ہے وہ ہمارے باپ حضرت آدم کی طرف سے ہم کو ورثے میں ملا ہے. کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو ہمارے اندر یہ تضرع، یہ گریہ و زاری، اللہ کی طرف رجوع کا جو جذبہ آتا ہے یہ نہ ہوتا. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں. جس طرح آج کی سائنس کہتی ہے کہ جین سے تبدیلی، اولاد در اولاد چیزیں منتقل ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع یہ ہمیں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملا ہے. کہ ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے، قصدن ہو یا بلا قصد، تو اللہ کی طرف رجوع کا ہمارے دل میں جو جذبہ آتا ہے وہ حضرت آدم کی طرف سے آتا ہے. یہ ان کا جو انہوں نے ہمیں چیزیں منتقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو صغائر سے وہ تحقیقاً پاک ہیں. وعن استدامت السہو والغفلۃ توفیقاً. اب انبیاء پر سہو اور غفلت طاری ہو سکتی ہے. بعض نے اس کی نفی کی، بعض نے اس کا اثبات کیا. تو ان دونوں قولوں میں تطبیق یہ ہے کہ سہو تو ہو سکتا ہے لیکن استدامہ نہیں ہوگا، اس پہ دوام نہیں ہوگا. تو جن لوگوں نے نفی کی انہوں نے اس دوام کی نفی کی، اور جنہوں نے اس بات کیا تو وہ عارضے کا اس بات کیا کہ عارضہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر دوام نہیں رہے گا کبھی. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَأَنْ اسْتِدَامَةِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ تَوْفِيقًا. دونوں قولوں میں تطبیق دیتے ہوئے سہو اور غفلت کے معاملے میں جو ہے وَإِسْتِمْرَارِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ فِي مَا شَرَعُوا لِأُمَّتِهِمْ قَطْعًا. اسی طرح جو انہوں نے اپنی امت کے لیے جس چیز کو مشروع کیا تو اس میں نسیان یا اس میں غلطی کا استمرار نہیں ہو سکتا کبھی بھی. بھول جانا توجہ نہ رہنا. نسیان علم کے منافی نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. کذا قال القاضی، جیسا کہ قاضی ایاز مالکی نے یہ بات فرمائی. وفی شرح المواقف اجتمع اہل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القطعي على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه من الله إلى الخلائق. تو شرح مواقف میں فرمایا کہ تمام ملتوں اور شریعتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کو عصمت حاصل ہوتی ہے اس معاملے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنے سے جس پر قطعی معجزہ ان کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب من بیانیہ لے کر آتے ہیں، جیسا کہ تشبیہ دیتے ہیں، جیسا کہ دعوی رسالت، یعنی دعوی رسالت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اس میں وہ. اور جو اللہ کی طرف سے وہ احکامات مخلوق کو پہنچاتے ہیں اس میں کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس میں ان کو عصمت حاصل ہے. اس پہ تمام ملتوں کا اتفاق ہے. کیونکہ اگر اس میں جھوٹ ممکن مان لیا جائے تو پھر نبی کی کوئی بھی بات سچی نہیں رہے گی، ہر ایک میں شک آ جائے گا. اور نبی کی بات پر تو ایمان لانا امتیوں کے لیے لازم ہے. اذ لو جاز علیہم التقبل والافتراء فی ذلک عقلا لادى الى ابطال دلالت المعجزۃ وهو المحال. کیونکہ اگر جھوٹ اور افطرا باندھنا ان کے اوپر جائز ہو اس معاملے میں، یعنی رسالت کے معاملے میں اور احکام شریعت کے معاملے میں عقلی طور پر اس کو جائز مانا جائے تو یہ تو معجزے کی دلالت کو باطل کرنے کی طرف لے جائے گی. معجزے کی دلالت کیا تھی؟ ان کا سچا ہونا. تو معجزہ کی دلالت قطعی تھی، تو جب ان کا سچا ہونا ثابت ہوا تو اب جھوٹ اور افطرا عقلاً ان کے لیے محال ہو چکا ہے. وَهُوَ الْمُحَالُ. وَفِي الْمَوَاقِفِ، مواقف کے اندر فرمایا اما الکفر فاجتمعت الامۃ علی عصمتہم منہ، کہ
پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ انبیاء کو کفر سے عصمت حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی نبی کفر کا مرتکب نہ نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے نہ نبوت کے بعد ہو سکتا ہے۔ غیر ان الازارقتی من الخوارج جوزوا علیہم الذنب وکل ذنب عندہم کفر، کہ جو خوارج کا ایک فرقہ ہے ازارقہ، تو انہوں نے نبی پر گناہ کو جائز قرار دیا، اور ان کے نزدیک گناہ جو ہے وہ کفر ہے، تو بالواسطہ انہوں نے کفر کو جائز مان لیا۔ وفی الشرح فلزمہم تجویز الکفر، تو لہٰذا جب انہوں نے ہر گناہ کو کفر قرار دیا تو پھر اس سے لازم یہ آیا کہ انہوں نے نبی پر کفر کو جائز قرار دے دیا۔ بل محکی عنہم انہم قالوا بجواز بعثۃ نبی، بلکہ ان سے تو یہ بھی حکایت کیا گیا کہ انہوں نے ایسے نبی کی بعثت کو جائز قرار دیا جس سے گناہ ہوئے ہوں، یعنی کفر ہوا ہو، معاذ اللہ۔ والقاری بعد قول القاضی، اور جو قاضی اعجاز مالکی نے فرمایا تھا، جو پیچھے بات گزر چکی ہے، تو اس پہ ملا علی قاری اپنی شرح جو شرح الشفا ہے اس میں فرماتے ہیں ھذا ما لا یجوزہ الا ملحد، تو قاضی ایاز مالکی نے جو یہ بات کہی تھی کہ اس کا جواز تو صرف ملحد ہی قرار دے سکتا ہے، یعنی نبی پر کفر کا، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں ای امکان صدور الکفر و شرک منہ، کہ نبی سے شرک اور کفر کے صدور کا امکان یہ صرف ملحد ہی کہہ سکتا ہے، کوئی مسلمان اس قول کا کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو قال الخفاجی، اور علامہ نسیم خفاجی نے فرمایا لا یصیح عقلا ولا شرعا ولا یجوز علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ یبلغ شیئا الی آخرہ، کہ یہ درست نہیں ہے نہ عقلا نہ شرعا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جائز نہیں ہے کہ اپنی امت کو وہ کوئی ایسا پیغام جو اللہ کی طرف سے پہچانا لازم تھا وہ نہ پہنچائیں، کہ جو کچھ اللہ نے امت کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں اپنی امت کو بیان فرما دی ہیں، ان میں سے کچھ نہیں چھپایا، اور اگر کچھ علوم سب کے سامنے ظاہر نہیں کیے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی حکم تھا کہ وہ سب کے لیے ظاہر نہ کریں، کیونکہ عمومی ہدایت سے ان باتوں سے کسی کا تعلق نہیں ہے۔ باقی آگے صدق انبیاء کی یہ لمبی بحث ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے سے، تو وما علینا الا البلاغ المبین۔